حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے حملہ کیا گیا تھا اور آپ چند دنوں کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کی فضیلت پر بیان فرما دیں۔ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ حضرت علی کے داماد تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت عمر کی ذات پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ جلانا اور حضرت فاطمہ پر تشدد کرنا، جس سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا، سر فہرست ہیں معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر بھی بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک خاتون ایک چینل پر کہہ رہی تھی کہ عمری قانون نے میری زندگی تباہ کر دی، کیونکہ عمری قانون میں، یعنی عمر والا قانون کو عمری قانون کہہ رہے ہیں، عمری قانون میں طلاق دینا بہت آسان کام ہے۔ اس کا جواب بھی عنایت فرما دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ ناظرین کو ان آیتوں کے بارے میں بھی بتا دیں، سب کچھ تو آپ نے ہی بتا دیا ہے، میرے بتانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے۔ دیکھو، یہ جو حضرت فاطمہ پہ ظلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا، حمل ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ہمیشہ کوشش کیا کرو باطل کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے نا الٹا باطل سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کرو۔ جب بھی آپ دفاعی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھو گے نا، سامنے والا بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھا ہوگا، وہ اپنے اوپر بات ہی نہیں آنے دے گا، وہ ہمیشہ آپ پر بوچھاڑ کرتا رہے گا، اور آپ دفاعی پوزیشن میں ایک کا جواب، دوسری بات کا جواب، تیسری بات کا جواب، یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقائد، آپ کے جو علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں نا، ان اکابر کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ سے اس پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کہنے لگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن آپ الزام لگاؤ گے علماء دیوبند کے جو اکابر تھے، جو ہمارے اکابر تھے، ان پہ الزام لگاؤ گے اور میں ان الزامات کا دفاع کروں گا، تو یہ برابری والی بات نہیں ہوئی۔ برابری والی بات یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اکابر پہ الزام لگاؤ گے اور میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں گا۔ آپ نے، جیسے میں نے اپنے اکابر کا دفاع کرنا ہے، تو جو میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں، آپ نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے۔ یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی کہ آپ مجھے تھپڑ مارو اور اپنے منہ کو میں بچاتا رہوں بیٹھ کے۔ جب آپ کو میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی اجازت ہوگی اور میں بچاؤں گا، تو میں بھی آپ کے لگاؤں گا اور آپ اپنا منہ بھی بچائیں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہمیشہ بحث کا اصول ہے، یہ یاد رکھو۔ باطل کی کوشش ہوتی ہے آپ پہ چڑھ جائے وہ، اور اپنے آپ کو بالکل پہلے سے ہی محفوظ رکھ لیتا ہے وہ۔ بات سے بات نکلتی ہے نا، عیسائی آتے ہیں، عیسائی لوگ جو طنز کرتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کی، فلانا، یہ وہ جو ان کے الزامات ہوتے ہیں جہاد اور اسلام تلوار سے، جو 8-10 مشہور اعتراضات ہیں۔ ٹھیک ہے، علماء اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن آپ بھی تو اعتراض کرو۔ بھائی، آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، ایک مخلوق کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، یہ زیادہ چھمبے کی بات ہے؟ یا حضرت عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئیں اور پیغمبر سے انہوں نے 50 سال کی عمر میں نکاح کیا اور ہمیشہ خوش زندگی گزاری، وہ اس پر بالکل بھی نادم نہیں تھی، وہ خوش ہیں، وہ آج بھی زندہ ہو کے آ جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر دوبارہ ہم ماضی میں چلے جائیں اور آپ کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو اور پیغمبر کی 50 سال عمر ہو، کہیں گی دوبارہ میں یہ کام کروں گی، کیونکہ وہ تو اس رشتے پہ اتنا خوش تھی۔ تو آپ پہلے اس بات کا جواب دو کہ ایک خدا بھی ہے اور خدا کے بیٹے بھی ہیں عیسیٰ، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اعتراضات کے جواب دینا اگلے سے، دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری نظر میں اسلام کو مشکوک کر دیں اور ہم اسلام کو چھوڑ دیں، یہی ہوگا نا؟ تو ہم اسلام چھوڑ کے جائیں کہاں؟ جدھر جانا ہے پہلے اس کا برحق ہونا تو ثابت کرو نا۔ بھائی، ایک ڈاکٹر نے آپ کو بتایا یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی پرہیز، آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہو کھانا کیا ہے، پھر ڈاکٹر کہ کچھ بھی نہیں کھانا، تو ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو یقینی مروں گا پھر میں بھوکا پیاسا، مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ چھوڑنا ہے تو اس کے متبادل میں نے کھانا کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہوگا، وہ کہے گا بھائی ٹھنڈا پانی مت پیو مگر گرم پی سکتے ہو، کھچڑی مت کھاؤ مگر روٹی کھا سکتے ہو، یا روٹی مت کھاؤ مگر کھچڑی کھا سکتے ہو۔ تو اسلام پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلط، یہ غلط، فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا بھائی اسلام غلط ہے، اب کیا کروں میں؟ اب میرے پاس یا تو عیسائی مذہب ہے، یا ہندو ہے، یا سکھ بن جاؤں، یا میں ملحد ہو جاؤں، خدا ہی کا انکار کر دوں، تمام مذاہب کا انکار کر دوں۔ اگر اسلام پہ 10 اعتراضات ہوتے ہیں، الحاد پہ 1000 اعتراضات ہوتے ہیں، ہندو مذہب پہ 2000 اعتراضات ہوتے ہیں، عیسائیت پہ 3000 اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو بھائی پہلے مجھے جو میں آپ پہ اعتراض کروں گا اس کا جواب دو، میں عیسائیت سے سیٹسفائی ہوں گا، پھر میں عیسائیت اور اسلام کو کمپیئر کروں گا آپس میں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟
تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل آپ پہ اعتراض کرتے رہے، آپ جواب دیتے رہے، اس میں زندگیاں کھپ جائیں گی آپ کی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا، کل وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا، حضرت فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر، سیدھا سیدھا ایک جواب دیا کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے؟ سیدہ فاطمہ حضرت علی کی زوجہ تھیں یا نہیں تھیں؟ تو آپ نے یہ حضرت عمر پہ اعتراضات کر رہے ہو، ان کو برا بلا معاذ اللہ کہہ رہے ہو، حضرت علی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ نہیں، یہ بات میرا خیال ہے سمجھ۔ حضرت علی کیوں خاموش تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، معاذ اللہ ان کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے جس سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے، معاذ اللہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں خاموش رہوں گا؟ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں، ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں، اور حضرت عمر اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات کہ حضرت عمر جو کمیٹی بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، اس میں سیدنا علی کا نام بھی ڈال رہے ہیں۔ واہ واہ واہ! حضرت علی کی زوجہ کے ساتھ اور پیغمبر کی صاحبزادی، ان سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ معاذ اللہ ایک شخص اتنا ظلم کر رہا کہ وراثت معاذ اللہ نقل کفر، وراثت نہ دے رہا ان کو، ان کا حمل ضائع کر دیا، اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات، حضرت علی سے ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضرت عمر پہ انہوں نے طنز کیا ہو یا ان کو ظالم کہا ہو، اتنے اچھے تعلقات کہ عمر حضرت علی کے لیے کو خلیفہ کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ یہ شیعہ کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو کہ حضرت علی نے حضرت علی کی بیٹی سے کس کا نکاح ہوا ہے؟ حضرت عمر کا۔ شروع میں حضرت علی نے نکاح کا پیغام مسترد کر دیا تھا، صرف اس بیس پہ کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، اس بیس پہ نہیں کہ آپ ظالم ہیں، آپ نے میری زوجہ کے ساتھ معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کیا، عمر کے ایج ڈیفرنس کی وجہ سے۔ لیکن عربوں میں ایج ڈیفرنس کو کچھ زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی۔ بعد میں حضرت عمر سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ تو یہ کیا بات ہے، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر رہے ہیں، ان کو داماد بھی بنا رہے ہیں اور ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں۔ حضرت عمر کا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اہم جس میں کوئی جدید مسئلہ آیا ہو اور انہوں نے سیدنا علی کو اس میں مشاورت کے لیے شریک نہ کیا ہو، اور حضرت عمر یقینی طور پر حضرت علی کو اپنے بعد نامزد کر دیتے، لیکن حضرت علی کی عمر کی کمی کی وجہ سے، روایات میں ملتا ہے کہ عمر کی کمی کی وجہ سے حضرت علی نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم ان کے آپس میں تعلقات دیکھتے ہیں، کوئی ان میں نفرت نہیں تھی، ایک دوسرے کی تعریفیں، ایک دوسرے سے محبتیں، لیکن آج لوگ مدعی سست اور گواہ چس بنے ہوئے ہیں۔ تو باقی یہ کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر، وہ یہ میں نے جمعے میں بھی اس پر بیان کیا تھا۔ ایک خاتون کا کلپ وائرل ہو رہا ہے، وہ کسی اسکالر کو نا، مذہبی اسکالر کو انٹرویو دے رہی ہیں کہ عمر، یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا، نبی کے دور میں تو 1 ہوتی تھی، حضرت عمر نے کیا کر دیا؟ 3 طلاق کا قانون بنا دیا۔ تو میں نے تو خود اہل حدیثوں کی تحریریں پڑھی ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے گھر اجاڑ دیا لوگوں کا، یہ کر دیا حنفیوں نے نا، حالانکہ اگر گھر اجاڑنا ہے تو پھر تو حضرت عمر نے کیا، اور شیعہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ گھر اجاڑنے کا کام کس نے کیا؟ حضرت عمر نے۔ اہل حدیث صاف لفظوں میں نہیں کہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمر کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ میں نے خود اہل حدیث کا فتویٰ پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور نیچے لکھا کہ قرآن و سنت میں 3 1 ہوتی ہیں اور حنفی علماء کو اجازت نہیں ہے لوگوں کا گھر اجاڑے ہوں۔ حالانکہ یہ کام پہلے قرآن نے کیا، پھر پیغمبر نے کیا، پھر ابو بکر نے کیا، پھر عمر نے کیا، پھر عثمان نے کیا، پھر علی نے کیا، پھر 4 اماموں نے کیا، تمام صحابہ نے کیا، تمام تابعین نے کیا۔ 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد تھا، انہوں نے کہا نہیں 3 1 ہوتی ہے۔ 700 سال تک امت میں اہل سنت میں آپ کو ایک فتویٰ بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو۔ 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے کیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کی رائے کو فالو کیا، ابن قیم نے، پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب حنبلی، انہوں نے بھی اپنے استاذ کو فالو کیا، لیکن آخر عمر میں ابن رجب نے رجوع کر لیا اور یہ سخت الفاظ کہے وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح أن الطلاق بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد، کہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں نہیں ملتا، کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا، کسی ایک تابعی سے بھی نہیں ملتا کہ رخصتی کے بعد 3 کو کسی نے 1 قرار دیا ہو۔ صاف لفظوں میں رجوع کیا کہ میرے استاذ ابن قیم اور ان کے استاذ ابن تیمیہ اس مسئلے میں واضح غلطی پر ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رجوع کر لیا انہوں نے۔ اس کے بعد فقہ حنبلی میں، چونکہ یہ حنبلی تھے، ابن تیمیہ بھی، ابن قیم بھی اور ابن رجب بھی، اس کے بعد فقہ حنبلی میں یہ 3 طلاق کو 1 کہنا ختم ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ فقہ حنبلی میں بھی اتفاق ہو گیا 3 کتنی ہے بھائی؟ 3 ہی ہوتی ہیں۔
کیونکہ یہ سب حنبلی مذہب کے بڑے بڑے ائمہ تھے. صدیوں یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا. پوری امت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پھر شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں، جن کا تقریباً 15-20 سال پہلے انتقال ہوا، انہوں نے پھر ایک نئی رائے قائم کی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہے. جب انہوں نے رائے قائم کی، ان کے استاذوں نے ان کی مخالفت کی. بن باز سے طلاق کے معاملے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. میرے پاس میں نے نیٹ سے پوری عبارتیں نکالی تھی. ان کے استاذوں نے رد کیا کہ بن باز کا فتویٰ 3 طلاق کے معاملے میں اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی، اجماعی مسئلہ ہے. لیکن شیخ بن باز تھے، بڑی حیثیت تھی ان کی، تھے پرہیزگار آدمی وہ. لیکن ایک آدمی کی غلطی کو آپ پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو بھائی؟ پھر کیا ہوا؟ سعودی عرب میں یہ مسئلہ اختلافی بن گیا. پھر جب اختلافی بنا تو پھر ہوا یہ کہ شیخ بن باز کے استاذ اور تمام حنبلی علماء وہ سارے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. بن باز کے پاس جب جاتا تو 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ. پھر بن باز کے ہی قریبی لوگوں میں سے تھے شیخ صالح العثیمین، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے عالم تھے. انہوں نے بھی بن باز کی رائے لی. 3 کتنی ہوتی ہیں؟ انہوں نے بھی کہا 1. اب سعودی عرب میں پھڈا ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر تمام علماء مل کے بیٹھیں اور دلائل سے اس مسئلے کو نمٹائیں. کوئی یہ فتویٰ دے رہا ہے، کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے. تو پوری بحث ہوئی. اس پہ القرار کے نام سے ایک رسالہ لکھا گیا. اس میں بہت سارے علماء شریک ہوئے. ان علماء کے نام بھی اس رسالے میں. بڑی بحث ہوئی اس میں. وہ پورا رسالہ میرے پاس موجود ہے عربی میں نے پورا رسالہ پڑھا ہے. وہ اتنی زبردست جاندار بحث ہوئی. 40-50 کتابوں کو کنگالا گیا، علماء کے فتوے دیکھے گئے، قرآن و سنت کی روشنی میں بحث ہوئی، اور بالآخر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی. لیکن بن باز نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا. وہ اپنی رائے پر اڑے رہے. لیکن سعودی عرب کا پھر سرکاری قانون بنا کے عدالتوں میں یہ چلا دیا گیا بھئی 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس 1 ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے. بڑا جاندار رسالہ، میں نے پورا ایک لفظ پڑھا ہے اس رسالے کا. آج بھی موجود ہے، نیٹ پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا. ہوا کیا پھر یہ ہوا کہ بن باز اسی رائے پہ قائم رہے. وہ 3 کو 1 کہتے رہے. اب جب سعودی عرب کی کورٹ میں جب کیس جاتا عدالت میں، تو کورٹ کہتی بھئی پورے علماء کا ایک فیصلہ ہے متفقہ، تو کورٹ سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا. ہوتا یہ کہ لوگ کیا کرتے، جس کو بیوی رکھنی ہے وہ کورٹ میں جانے کے بجائے کہاں چلا جاتا؟ بن باز کے پاس چلا جاتا. وہی اختلاف دوبارہ شروع. حالانکہ اس مجلس میں علماء نے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اس طرح امت میں توڑ پیدا ہوگا. بہرحال بڑے عالم تھے، ہم کسی عالم کی گستاخی نہیں کرتے، ان کی اور نیکیاں بہت ہیں. ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، بات یہ کہ اس کی غلطی کو آپ ساری امت پہ تو نہ تھوپیں نا بھئی. آپ یہ کہہ دیتے بھئی ان کا ایک تفرد ہے، یہ آسان تھا. لیکن اب چونکہ سرکاری سطح پہ ان کو مفتی اعظم بھی بنا دیا گیا، لوگ اسی کو فالو کرتے چلے گئے. اس میں آسانی تھی، بیوی آرام سے حلال ہو رہی ہے. طلاق کا ریشو بھی اربوں میں بڑھ گیا، دھڑ 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 طلاقیں. پھر ایک نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ ایک فتوے کی ویلیو ہوتی ہے، وہ سرکاری مفتی تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو عدالت کا فتویٰ تھا وہ ججوں کو بھی نہیں، اب جج بھی اس کو فالو نہیں کر رہے. پھر اب جو شیخ جو محمد بن سلمان آئے، ان کے دور میں تو میرا خیال ہے کورٹ کو آرڈر دے دیا کہ 3 کو 1 ہی قرار دو. تو یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ یہ ذاتی آراء ہیں بعض مفتیوں کی. اسلام وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہیں. اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ اکٹھی دو یا ایک مہینے کے بعد دو. قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، عورت تیسری کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو یہ عمری قانون نہیں ہے، یہ قرآن کا قانون ہے. بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہی سمجھا، اس سے نکاح کو ختم سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری کی حدیث ہے. اتنی ساری حدیث میرے اس پر پورا ایک لیکچر موجود ہے، تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ کہنا عمری قانون، یہ شیعہ لوگ یہ جسارت کر سکتے ہیں بھائی. اہل سنت اس کو عمری قانون نہیں کہتے. عمر وہ قانون نہیں بنائیں گے جو پیغمبر کے قانون کے خلاف ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں ابو خاتون نے یہ کہا میرا گھر اجڑ گیا 3 طلاق کے بعد، میں مجبور ہو گئی ہوں حلالہ کرنے پر. وہ رو رہی ہیں، میں مجبور ہو گئی کس پر؟ دیکھو باطل جب بھی کوئی بات کر رہا ہوگا نا، بیچ میں ایک گڑبڑ کر رہا ہوگا، وہ اسی سے وہ لوگ اس کی اس بات کو نہیں اس طرف جاتے ہیں اور رونا دھونا شروع کرتے ہیں، ہائے بیچاری کے ساتھ ظلم ہو گیا. اسلام نے عورت کو حلالے پر مجبور کیا ہے. قرآن نے جب یہ کہا 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے، اس سے ہم بستری نہ ہو جائے اور وہ طلاق نہ دے دے، پھر عدت کے بعد پہلے سے کر سکتی ہے. اسلام، قرآن، حدیث
یہ کہہ رہی ہے کہ عورت یہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ عورت کو اسلام اس پہ کیا کر رہا ہے، مجبور نہ کرے۔ بھائی کس نے کہا کہ یہ کام کرے وہ؟ یعنی ایسا ہوتا نا، مرد نے 3 طلاقیں دی ہوتی، پھر ہم جا کے عورت کی کنپٹی پہ بندوق رکھتے ہیں، اب تو دوسرے مرد سے نکاح کر، نہیں کرے گی گولی سے اڑا دیں گے ہم، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج رہے گی، اب تو اس کے ساتھ ریلیشن بھی، فزیکل ریلیشن بھی قائم کر، نہیں کیا ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے، اب تو وہاں سے طلاق لے، نہیں طلاق لی ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے، اب طلاق لینے کے بعد دوبارہ پہلے مرد سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا، نہیں کیا ٹھا ہم گولی سے اڑا دیں گے۔ پھر عورت روتی بھی اچھی لگتی، ہائے ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے مردوں کے سے جو ریلیشن قائم کروایا جا رہا ہے۔ بھائی اسلام نے کہا کہ اس مرد سے آپ کا نکاح اب ختم، اب آپ انجوائے کریں لائف کو، عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کریں۔ آپ آئی بات سمجھ میں؟ آپ اس مرد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر آپ کو عمر سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں۔ تو یہ بے عزتی کر رہا ہے اسلام یا عزت دے رہا ہے اس کو؟ آپشن ہے آپ کے پاس، ڈیورس مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، 3 طلاقیں ہوئی، دوسرے مرد سے انہوں نے نکاح کیا، ان کو وہ مرد سمجھ میں نہیں آیا، نبی کے پاس آئی، میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے بھائی؟ پھر اگر وہ طلاق دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو گزارا کرو اس کے ساتھ، دے دے تو عدت گزر گئی آپ کی، آپ جہاں چاہیں نکاح کریں، اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ تو پرانے والے سے کرنا چاہیں وہاں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ کسی اور مرد سے نکاح کرنا جب بے عزتی نہیں ہے، تو پرانے والا جو اپنے بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بے عزتی ہو گیا؟ اصل میں اس میں تڑپے گا وہ جس کی بیوی ہے، عذاب میں کون آئے گا؟ مرد۔ بے عزتی مرد کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے غصے میں طلاقیں نکال دی اور اب رو رہا ہے۔ اب اسلام کہہ رہا ہے نا 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 نا، تیری یہ محبوبہ جس کو تو نے غصے میں چھوڑا ہے، اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، اور تو تیرے لیے وہ رات کیا ہوگی، ایسے جیسے آگ کے انگاروں پہ لیٹا ہوئے تو، اور آئندہ یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچے گا۔ عذاب میں تو وہ آئے گا بندہ۔ دوسری بات یہ، خواتین یہاں یہ کہتی ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے جی، وہ مجبور نہیں ہے کہ حلالہ کرے، وہ مجبور نہیں ہے، لیکن وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ اس کا گھر تو اجڑ گیا نا، تو اس لحاظ سے تو وہ مجبور ہی اپنا گھر بسانے کے لیے اس کو یہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ اس کا جواب سمجھیں، وہ اس کا جو گھر اجڑا ہے نا، اور نیا گھر بسنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ بار بار میں بتاتا ہوں، کیونکہ صحابہ کے دور میں مرد نے اگر 3 طلاقیں دی اور عورت کا نکاح ختم، تو 20 رشتے اس کے لیے پہلے سے اچھے مردوں کے ہوتے تھے، کیونکہ ایک آدمی 2 3 بیویاں رکھتا تھا۔ لڑکیاں مارکیٹ سے کیا تھیں؟ شارٹ تھیں۔ لوگ انتظار کرتے تھے کسی کی بیوی بیوہ ہو یا طلاق ہو تو میں نکاح کروں اس سے، تو عورت کا گھر اجڑتا ہی نہیں تھا۔ اب جو گھر اجڑ رہا ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک بیوی پر جو اتفاق سب نے کر لیا ہے اور خواتین کے لیے رشتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہو گئے ہیں۔ تو یہ 3 طلاق کے 3 ہونے کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس کا ہے کہ اچھے مرد مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے ہیں۔ اس کو پتا ہے مجھے پہلے والا جیسا ملے گا نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ عمری قانون نہیں ہے، یہ خدائی قانون ہے۔ حضرت عمر نے اس کو کیا کیا تھا؟ نافذ۔ اور پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ بجائے باطل کے اعتراضات کا جواب دینے کے، آپ باطل پہ اعتراضات کرنا شروع کر دو۔ تو میرا باطل سے یہ اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہو 3 طلاق کو 3 قرار دے کر عمر نے ظلم کیا۔ دیکھو 3 طلاق کے بارے میں حدیث کے الفاظ دیکھو، 3 طلاق کے 1 ہونے کے بارے میں جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی، ابو بکر کے دور میں بھی عمر نے 3 کو کیا کر دیا؟ 3۔ ہم کہتے ہیں وہ جو نبی کے دور میں 1 سمجھی جاتی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اہل حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب دوسری حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ۔ حضرت عمر کے دور میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب 3 1 نہیں ہے، 3 3 ہی ہوں گی۔ حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کر دیا، تو بہت سے لوگ سمجھے یہ کام کون کر رہا ہے؟ عمر کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے، جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر کے دور میں بھی ہم متا کیا کرتے تھے، عمر نے متا پہ کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی۔ ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی متا تو نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی حرام تھا، عمر نے جو پابندی لگائی تو وہ جو کام نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا عمر نے اس کو نافذ کر دیا۔ لیکن نبی کے دور میں جب متا حرام ہوا تو سب کو پتہ نہیں تھا کہ حرام ہے، وہ جائز سمجھ کے کر رہے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی کرتے رہے کیونکہ اس خبر پھیلی نہیں تھی اس حرام ہونے کی۔ حضرت عمر نے لاء بنا دی، اب جو متا کرے گا وہی سزا دوں گا جو زانی کو دیتا ہوں میں۔ اس قانون کی وجہ سے سب کو پتہ چل گیا متا حرام ہے، تو نسبت کس کی طرف کر دی؟ عمر کی طرف۔ تو اسی طرح 3 طلاق 3 ہو چکی تھی نبی کے دور میں، پتہ نہیں تھا لوگوں کو۔ اب سمجھو کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ عمر نے ہمارے گھر اجاڑے ہیں،
معاذ اللہ 3 طلاق کو 3 قرار دے کے آپ اس سے اعتراض کیا کرو کہ اگر 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک تھیں اس حدیث کی وجہ سے کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دیا ہے، تو متع بھی کس نے حرام قرار دیا؟ پھر عمر نے۔ لہذا آپ اگر عمر کو نہیں مانتے تو متع جیسی بے غیرتی کو بھی آپ کو ماننا بولو پڑے گا پھر آپ اسی جیسی حدیث کی وجہ سے۔ اور اگر آپ جواب میں کہتے ہو کہ نہیں متع تو نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا، تو ہم آپ کو یہ بھی دلیلیں دیں گے کہ 3 طلاقیں بھی نبی کے دور میں 3 ہو چکی تھی۔ تو اب جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ عورتیں کہہ رہی ہیں، اب یہ میں اس خاتون کی طرف آتا ہوں کہ جو کہہ رہی ہے کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دے کے میرا گھر اجاڑ دیا۔ او بھائی، عمر نے متع کو حرام قرار دے کے آپ کا گھر بچا لیا ہے بہت ساری عورتوں کا، کیونکہ عورت کبھی نہیں چاہتی کہ میرا میاں متع کرتا پھرے۔ وہ کیا خیال ہے؟ جس عورت کو پتا چلے میرا میاں 20 عورتوں سے متع کر چکا ہے، اس کا گھر بسے گا؟ حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگا کے کروڑوں عورتوں کا گھر بچا لیا کہ بیوی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ متع پتہ ہے کیا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں؟ متع یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے حضرت عمر نے حرام قرار دیا، وہ والے متع کی بات کر رہا ہوں۔ کون سا متع حرام قرار دیا؟ متع یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے ایگریمنٹ کر لیں 1 سال کا یا 6 مہینے کا یا 1 ہفتے کا، کوئی بھی ٹائم متعین کر لیں، 2 گواہ ہوں، ایجاب و قبول ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں 1 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے، کوئی بھی ٹائم متعین کر دیں یا 1 گھنٹے کے لیے، اٹ از کالڈ، بولو نا، متع۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور زنا میں رتی برابر بھی فرق بولو نہیں۔ جو لوگ متع کو حلال کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں بڑا فرق ہے، زنا میں ٹائم متعین نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ منہ کالا کیا اور نکل لیے، اس میں ٹائم متعین ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ زنا میں گواہ نہیں ہوتے، اس میں کیا ہے؟ گواہ ہیں، یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں زنا میں جو اولاد ہوگی حلالی نہیں ہوگی، جبکہ متع سے جو اولاد ہوگی حلالی ہوگی۔ اور بھائی یہ فرق نہیں ہے، یہ آپ نے زنا پہ ایک خوبصورت یعنی آپ گواہ بنا کے زنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے جب کسی عورت سے زنا کرنا ہو تو 2 بندوں کو گواہ بنا لو اور ٹائم متعین کر لو 1 گھنٹے کا۔ زنا میں بھی آج کل جو زنا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں، اس میں بھی طوائفیں کرائے پہ ایک ٹائم کے لیے ملتی ہیں، ٹائم ہوتا ہے ان کا۔ وہ پرانے زمانے میں زنا ہوتا تھا، گئے اور منہ کالا کر کے بھاگ گئے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ابھی جو ہوٹلوں میں لوگ بتاتے ہیں نا جو برائیاں کرتے ہیں، کہ باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے طوائف کا کہ اتنے ٹائم تک آپ کے ساتھ رہے گی وہ، تو ٹائم بھی ہو گیا۔ 2 گواہ بتا دو، وسیم اور غفار کو، اپنے دوستوں کو بتا دو آج میں طوائف سے منہ کالا کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی فرق نہیں ہے بھائی، نکاح میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، طلاق کیا ہے؟ ایک عارضہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنے کا ارادہ کیا تھا، بیچ میں آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ ڈسکنیکٹ کر دی، اس رشتے کو توڑ دیا کسی بھی وجہ سے آپ نے۔ تبھی نکاح میں اگر یہ شرط لگا دی جائے نا کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں 2 مہینے کے لیے، تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ کالعدم، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح میں یہ شرط لگانا ہی ناجائز ہے۔ آپ نے نیت بھی کر لی نا کہ میں اس بیوی کو 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گا، آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے۔ آپ شرط لگا دی تو وہ ختم، وہ نکاح نہیں رہے گا، وہ متع بن جائے گا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو متع حرام ہے بھائی، زنا اور متع میں کوئی فرق نہیں۔ اب آپ مجھے بات بتاؤ، اگر حضرت عمر متع کو حرام نہ کرتے، آج بہت سارے مرد متع کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ ان کے گھر بس جاتے۔ اور اس پہ حلال زنا میں تو آج جب مرد زنا کرتا ہے نا تو گھر نہیں بستا، بیوی طلاقیں لے کے چلی جاتی ہیں، جبکہ وہ زنا کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، بیوی سے سوری کر رہا ہوتا ہے، بیگم آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی۔ متع جس پہ عمر نے پابندی لگا کے عورتوں کے پر بڑا احسان کیا، ان کے گھر بسا لیے، وہ جب متع لوگ کرتے تو پکڑے جاتے تو بیگم سے کہتے بیگم حلال ہے۔ جیسے میں دوسری شادی کے بعد پکڑا گیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا؟ حلال ہے یہ، لیکن شادی تھی نا وہ۔ تو جو متع کرتے ہوئے پکڑا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ بھائی برا تھوڑی ہے، پابندی کس نے لگائی ہے؟ عمر نے۔ دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا، پابندی کس نے لگا دی؟ عمر نے۔ تو بتاؤ عمر عورتوں کا گھر اجاڑ رہا ہے یا بنا رہا ہے؟ عمر نے پابندی لگائی۔ کیا پابندی لگائی تھی؟ پابندی تو اس پہلے سے لگی ہوئی تھی۔ عمر نے بولا، حضرت عمر نے، اب جو متع کر کے آیا نا شادی شدہ کرے گا پتھروں سے مار کے رجم کروں گا، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ زنا نہیں ہے، حضرت عمر نے کہا ایسی کوئی دلیل نہیں سنوں گا میں، نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں۔ انہوں نے بولا کہ رجم کروں گا، پتھروں سے ماروں گا میں، یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ گود گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ متع حلال ہے تو انہوں نے عورتوں کا گھر کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔
تین طلاقوں کو جو تین کہتے ہیں، چند عورتوں کا گھر تباہ ہوتا ہے لیکن بے شمار عورتوں کا گھر بس جاتا ہے۔ مرد کو جب پتہ چلتا ہے نا تین لفظ زبان سے نکالے تو دوبارہ نہیں مل سکتی مجھے یہ، وہ کروڑ دفعہ سوچتا ہے زبان سے نکالتے ہوئے، بہت دفعہ سوچتا ہے، عبرت ہو جاتی ہے اس کو، لہذا اس سے گھر بستا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ چند کا تو ٹوٹتا ہے لیکن چند کی وجہ سے لاکھوں کا بس جاتا ہے۔ اور جنہوں نے متع کو حلال کر دیا تو خود عورت سوچے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے کہ آپ کا میاں ایک کام جائز سمجھ کے منہ کالا کر رہا ہو، آج اس عورت سے متع کیا، کیونکہ جب متع جو لوگ حلال کہتے ہیں پھر ان کی کوئی لمٹ تھوڑی ہے کہ 20 سے حلال ہے 21ویں سے حرام ہے، حلال ہے بس حلال ہے، جتنا بچاؤ متع کرو، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اور جو لوگ متع کو حلال کہنے کے دلائل دیتے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پھر آپ یہ کام چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب آپ کا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام، بولو نکاح چھپ کے کیا جاتا ہے کھلے عام، کچھ لوگ چھپ کے دوسری شادی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پٹنے کا خوف ہوتا ہے، وہ چھپن ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ پٹیں گے سسرال سے، سسرال نہ ہوتا تو وہ بھی بتا کے کر رہے ہوتے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے نہیں چھپ رہے ہوتے، سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے چھپ رہے ہوتے ہیں، اور چند دن چھپتے ہیں اس کے بعد بتا دیتے ہیں وہ بھی۔ لیکن متع کبھی بھی کوئی اوپنلی نہیں کرتا کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، جمعے کو میرا متع ہے، آپ لوگ تشریف لائیے گا، میں متع کر رہا ہوں اس سے، اور خاتون کہہ رہی ہوں کہ میں بھی متع کر رہی ہوں اس سے، بہت ہی کوئی غیرت لیس ہوگا تو یہ کام کرے گا۔ نکاح میں لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب سے دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب میری بچی جوان ہو گئی ہے، کوئی اچھا ڈھنگ کا داماد مل جائے، نکاح کرنا چاہتا ہوں، چھپ کے نہیں کرتے، کھلے عام بتاتے ہیں۔ متع میں کوئی بتایا کہ میری بیٹی متع کرنا چاہتی ہے، کوئی اچھا متع کرنے والا ہو؟ تو اگر عمر نہ ہوتے، حضرت عمر نے نا گورنمنٹ لا بنا کے پابندی لگائی، عمر نہ ہوتے تو متع کے بارے میں مسلمان کنفیوژن میں ہوتے، لوگ بہت سارے اس کو حلال سمجھنا شروع کرے۔ عمر نے غیرت والا کام کیا، انہوں نے بولا اب جو متع کر کے آئے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا میں اسے۔ تو یہ عمر کا ہم پر کیا ہے احسان ہے کہ ہمارے گھروں کو بچایا عمر نے، ایک زنا پہ ہمیں حلال کا لیبل لگانے سے عمر نے بچا لیا۔ سمجھتا ہے نہیں سمجھتا؟ باقی جو غصے میں 3 طلاقیں دیکھیں ان کے گھر اجڑتے ہیں، بھائی غصے میں کنٹرول کرو اپنے آپ، بلکہ عمر نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں غصے میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سکھا دیا، ورنہ دڑا دڑ دیتے رہتے، وہ طلاق کو کھیل بناتے رہتے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جب بات آتی ہے بیگم کو طلاق نکالتے ہیں، طلاق نکالتے ہیں، عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں بھائی طلاق نکالتے ہیں، ہم خود کانپنے لگتے ہیں، بھائی یہ تو تیر ہے، کمان سے نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ کتنے کیسز لوگوں کے میرے پاس آتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، لڑتے تھے نا بیوی سے روزانہ لڑائی، پھر ان کو غصہ آتا طلاق دوں گا، کانپتے تھے یوں کر کے، کہتے میں تو دے دوں گا ہی 10 سال سے کہتے رہے، نکالی نہیں، ان کو پتا تھا بھائی نکل گئی تو بیگم گئی ہم سے۔ کتنے لوگ، یہ تو آپ کے سامنے تو وہ کیس آ رہے ہیں نا جن نے غصے میں دے دی ہے، ایسے بہت سارے کیس ہیں، بہت غصہ آیا نہیں دی انہوں نے، اور جو غصے میں دے دیتے ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو آدمی پاگل ہے نا غصے میں، تو اس پاگل کی کا حق ہی نہیں ہے کہ بیوی رکھے وہ، کیونکہ جب غصے میں 3 نکال رہا ہے تو کل غصے میں چاقو بھی مار سکتا ہے، کل غصے میں پسٹل بھی چلا سکتا ہے۔ آج بول دیتے ہیں مجھے غصے میں پاگل ہو گیا تھا میں نے دے دی ہے، میں کہتا ہوں تو وہی تیرے باپ بندوق ہوتی تو غصے میں 3 فائر کر دیتا، کوئی عدالت چھوڑتی ہے آپ کو؟ اسلام میں غصے کے احکام قابل معافی نہیں، آپ نے غصے میں اگلے کا جبڑا پھاڑ دیا، اب پولیس آئی ہے کیا ہوا، کہنا یار غصے میں ہو گیا سوری، کوئی دنیا میں کہیں بھی غصہ ایسی چیز نہیں ہے جو قابل معافی ہو، اور انسان کی آزمائش ہے ہی غصے میں میرے بھائی، نارمل میں تو کوئی بھی الٹے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تبلیغ جماعت کے ایک بزرگ تھے نا، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ ہم نے غصے میں بیوی کو 3 طلاقیں دی، بہت شدید غصہ تھا، انہوں نے کہا یار آج تک ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ محبت سے بیوی کو کسی نے 3 طلاقیں دی، کہ جا میری پیاری تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے تجھے طلاق ہے، ایسا کہیں نہیں۔ تو غصے میں ہی تو پاگل ہوتے ہیں، اور پھر غصے میں ہی سزائیں ملتی ہیں۔ قتل جتنے ہوتے ہیں، ہمارے ایک دوست نے قتل کیا، مجھے آگے بتا رہے، کہہ رہے ہیں غصے میں میں نے بندہ مار دیا، اپنے دوست کو مار دیا، کہہ رہے مجھے اتنی ندامت ہے کہ میرے سکون نہیں مل رہا مجھے۔ سارے الٹے کام کس طرح ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ابھی ایک کیس چل رہا ہے، میں اس میں پڑھا ہوں سلو کے لیے، غصے میں اپنے چچا زاد بھائی کو بندے نے قتل کر دیا، اور اتنا رو رہا ہے کہ یار میں نے، میرا محسن تھا وہ، میرے بڑے بھائیوں کی طرح اس نے مجھے بچپن سے پالا، میرے پاؤں میں آ کے نا ناک رگڑ رگڑ کے چیخیں مار مار کے رو رہا تھا بندہ قاتل، کہہ رہے مجھ سے کیا ہو گیا مفتی صاحب، میں نے اپنے چچا زاد بھائی جو میرے سگے بھائیوں کی طرح تھا میں نے مار دیا اس کو، اتنا رو رہا ہے، کیوں؟ غصے نے کیا کر دیا اس کو، پاگل۔ تو کیا کیس نہیں بنے گا؟ کیا پولیس چھوڑ دے گی؟ نہیں، یہی بات میرا خیال۔ اب اگر اس کو پولیس لٹکاتی ہے، عدالت لٹکاتی ہے پھانسی کے پندے پہ، لوگ کہتے ہیں یار بیچارے سے غصے میں پسٹل چل گئی، اتنا رو رہا ہے یار، چھوڑو یار،
قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے لوگو قصاص میں زندگی ہے، ایک لٹکے گا، 20 لوگ قتل کرنے سے بچ جائیں گے۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہے، 3 طلاقوں میں گھر بسانا ہے، اجاڑنا نہیں ہے۔ چند لوگ 3 دیں گے، ان عبرت کا نشان بنیں گے، باقی لوگ کی زبانیں بند ہو جائیں گی، بولیں گے بھائی کچھ بھی زبان سے نکالو، طلاق کا لفظ زبان سے نکالنے کا نہیں ہے۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ ابھی یہ کہتے ہیں اسلام میں طلاق بہت آسان ہے، بہت مشکل ہے اسلام میں، کیونکہ اس کا سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے۔ دوسروں کے ہاں بظاہر بڑی مشکل ہے طلاق، لیکن بہت آسان ہے۔ ان کے ہاں ہندوؤں میں کورٹ وورٹ میں جانا پڑتا ہے، لیکن اتنی آسان ہے تبھی تو دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں طلاقیں۔ ہمارے یہاں بہت آسان ہے لیکن حقیقت میں بہت مشکل ہے، تبھی ہمارا فیملی سسٹم کامیاب ہے۔ تو یہ تو حضرت عمر پہ اعتراض کا میں نے جواب دیا، بات لمبی ہو گئی، اور پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں۔ تیسری بات یہ کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیتیں، یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے۔ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی خواتین کو حکم دیں پردہ کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ غزوہ احد میں یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ پردہ کروائیں، اے نبی اپنی ازواج کو بھی اور مومنین کی بیٹیوں کو بھی کہتے ہیں آپ پردہ کریں۔ کس کی تائید میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی۔ ایک اور مثال تھی بڑی زبردست، میرے ذہن سے نکل گئی، وہ بہت زبردست مثال تھی۔ حضرت عمر کا ایک مشورہ تھا، ہاں جنگی قیدیوں کے بارے میں۔ جب بدر میں قیدی آئے نا تو حضرت عمر نے حکم دیا ہر شخص اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیں ہم ان کو۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، نہیں یہ تو الگ آیت ہے، حمرت علیکم مادو، اس پہ اس سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، اے ایمان والو تم نے جو ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا، اللہ نے پہلے سے مقدر میں اگر یہ نہ لکھا ہوتا نا کہ تمہیں ہلاک نہیں کرنا، تو یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا۔ ان قیدیوں کو چھوڑا کیوں؟ یہ تو اتنی بڑے اسلام کے دشمن تھے۔ تو کس کی رائے صحیح ہوئی؟ حضرت عمر کی، ان کی رائے میں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو بکر نے ایک ڈول نکالا، اس میں کمزوری تھی، پھر میں نے ایک بہت طاقتور کو دیکھا کہ اس نے ڈول نکالا اور بڑی طاقت کے ساتھ ڈول نکال لیا، نا کنویں سے نہیں پانی کا ڈول نکالتے۔ تو آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ عمر، یعنی ان کے دور میں جو نظام چلے گا نا طاقت اور قوت کے ساتھ چلے گا۔ غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے کہ اسلامی تاریخ میں عمر جیسا دور نہیں آیا، ایسا خاندانی دور تھا نا حضرت عمر کا، کوئی اختلاف نہیں۔ اور کتنے آپ نے، اچھا جرمنی میں نا ابھی بھی عمر لا کے نام سے، عمر لا کے نام سے وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہی عمر لا ہے۔ میں پہلے اس بات کو یقین نہیں کرتا، میں گیا تو پتا چلا ایسا ہے حقیقت میں۔ یہ جو انسانی فلاح و بہبود کے قوانین انہوں نے وضع کیے نا بہت سے یورپین کنٹریز نے، یہ حضرت عمر سے لیے انہوں نے، اس کا نام بھی اب تک انہوں نے عمر لا رکھا ہوا ہے۔ نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ میں؟ تو غیر آپ کے خلیفہ عادل کے عادل ہونے اور اس کی فضیلت کی گواہی دے رہا ہے، اور یہاں بعض لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ عمر کو برا بلا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت عمر کو اسلامی تاریخ سے نکال دو تو کیا بچے گا بھائی آپ کے پاس؟ ایک ہی تو دور تھا جس میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہے اور کسی میں مجال نہیں تھی کہ کوئی سر اٹھا کے بات کر سکے۔ مفتی صاحب پیسے اکٹھے کرنے کی کوئی ترتیب بتائیں، میں کافی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں مگر پیسہ نہیں آ رہا، مالدار نہیں ہو رہا۔ آپ پہلے سیونگ کرتے ہیں، 1 سال کا مال بیک اپ کرنا کیسا ہے؟ پیسہ کمانے کے طریقے ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کما رہے ہیں، سمجھتے ہو؟ ہم تو نہیں کما رہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو تھوڑا بہت تجربوں کے بعد ایک یعنی کمانے کا مطلب کوشش نہیں کر رہے کمانے کی، ہمیں تو بغیر کوشش کے ہی مل رہا ہے، کیونکہ اب تجربے پہلے میں کر چکا ہوں، انویسٹمنٹ کے ڈبو چکا ہوں، پھر مجھے تعلقات کی بیس پہ ایسے ایماندار تاجر مل گئے کہ ان کے ساتھ جب انویسٹمنٹ کیا تو وہ ایمانداری کی بیس پہ انہوں نے مجھے نفع دینا شروع کیا۔ تو یہ ہر ایک کو یہ فیسلٹی ملتی نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایماندار لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ اب جب انسان کے تعلقات بہت بڑھتے ہیں تو پھر ایماندار لوگ اس کو لاکھوں میں 2-4 مل جاتے ہیں۔ اب آپ کو تو لاکھوں ملیں گے نہیں تو 2-4 کہاں سے ملیں گے اس میں؟
تو یہ جو ہے نا پیسہ کمانے کا، ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کمانے کے طریقے جانتے ہیں. میری تو زندگی پیسے کو لات مارنے میں گزری ہے، نہیں کمانے میں گزری ہے. لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہیں. اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لات مارنے میں گزری، بے وقوفی کی ہے میں نے، لیکن کی ہے. یہ کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی. یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا، 2007-8 کی بات کر رہا ہوں، میرا شہد کا بزنس تھا. گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا. یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی کہ جی 1 کلو آپ بیری کا شہد، یہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے. میں کہتا اوپر کون جائے یار، سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا. تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں، کائنڈلی آپ کب آ جائیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا، دوپہر کھانا میں نے کھا لیا، رات کا کھانا پڑا ہوا ہے، مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے. مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے. تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے، بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2 مہینے، تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے. جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی تو 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نمٹا دیں گے اس کو. تو ایسے ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار میری خواہش کیا ہے. ذاتی گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے. ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے، ایک جامعہ تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے، میں جامعہ میں ٹیچر ہوں. 2 گھر کا رینٹ، وہ 2 بیویاں تھیں میری اس وقت، تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے، گیس بجلی کا بل، اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے. تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے، انہوں نے گھر دیا ہوا ہے. اور مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ، میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی. تو گھر میں آٹا، دال، گوشت، انڈا جو ضرورت ہوتی ہے، ہر روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا، ہفتے میں 1 دفعہ گوشت بن جاتا ہے بہت. ہفتے میں کیٹو ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو، کیٹو ڈائٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے. غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے، اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے، پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی. تو ظاہر ہے ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا. تو ہفتے میں 1 دن ہمارے گوشت بنتا تھا، اور 1 دن کڑھی بنتی تھی، دال چاول 1 دن. وہ ہمارا اس سیٹ اپ چل رہا تھا. صبح مجھے پراٹھے، میں نہیں چھوڑ سکتا تو انڈے پراٹھے مجھے ہو جاتے تھے. تو میں سوچتا تھا یار میرا تو گزارا ہو رہا ہے. بچوں کی اسکول کی ہم نے ٹینشن لی نہیں، ہم نے کہا پیسے ہوں گے تو اسکول پڑھا دیں گے، نہیں تو بھائی ہوم اسکولنگ، گھر میں رہو بس پڑھو، جتنا اماں کو آتا ہے وہ پڑھا دے گی، جتنا ہمیں آتا ہے ہم پڑھا دیں گے. تو اب اس کے بعد مجھے جو میں دل کی، میرے جو دوست احباب ہیں نا ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں. آپ سمجھیں صاحب شو مار رہے ہیں، شو نہیں مار رہا، میں اپنی برائی کر رہا ہوں. یہ برائی اس لیے کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ایسا نہ کریں کہ ہمارے اپنا مزاج ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے. تو اب یہ کہ یار کیونکہ اب پڑ ہی نہیں رہی سر پہ نا، کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی. جب پڑتی ہے تو پھر آدمی کمانے کے سوچتا ہے، پڑ ہی نہیں رہی سر کے اوپر. میری ضرورت تھی پراٹھا. مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، اچھا پراٹھا بھی گھر کا نہیں، مجھے ہوٹل ہی کا پراٹھا چاہیے، گھر کا نہیں. گھر میں وہ مزہ نہیں آتا پراٹھے میں، جتنا بھی اچھا بنا وہ. کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے پراٹھا کھاؤ تو تمہیں پتا ہے. ایک دن لاہور سے ایک بندے آئے، انہوں نے کہا یہ پراٹھے بیان میں بہت کرتے ہو. میں اس کو لے گیا ہوٹل میں، میں نے ناشتہ کرا، کہہ رہا یار واقعی ایسا پراٹھا آج تک میں نے نہیں کھایا. تو وہ بڑے پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا وہ سفید آٹے کے پراٹھے ہوتے ہیں، مزہ بہت ہے یار. ٹھیک ہے. تو اب کیا تھا کہ میں نے کہا میری بنیادی ضرورت، بنیادی بھی نہیں ہے، عیاشی ہے پراٹھا. بنیادی ضرورت تو ناشتہ ہے ہی نہیں، 2 ٹائم کی روٹی ہے، ناشتہ تو آپ کی گریوی ہے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس تو گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں. اللہ نے 2 گھر مجھے فری پھوکٹ کے دیے ہوئے ہیں. ایک کا کرایہ وہ ادارہ دے رہا ہے جہاں میں ٹیچر ہوں، اور ایک مجھے مسجد میں امامت کی وجہ سے امام ہونے کی حیثیت سے ملا ہوا ہے. ابے میں تو کروڑ ارب پتی آدمی ہوں، لوگوں کے پاس 1 گھر نہیں ہے، میرے پاس 2 گھر. اللہ کی قسم دل میں یہ کیفیت، یہ اوپر سے نہیں کہہ رہا. اور لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے میں ذاتی گھر نہیں بنا سکا اور میرے پاس یہ نہیں ہے. میں کہتا اس کو دیکھو پاگل آدمی. مجھے اس پہ ترس اس پہ نہیں آتا تھا ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے اس پہ آتا تھا یہ بیوی بیچارے کی ایک ہی ہے. میں عیاشی کر رہا ہوں، میری بیویاں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. تو رینٹ کے گھر تھے ہمارے، رشتے بھی ہم بیچتے تھے. تو کہ بھائی تیسری شادی کے لیے پیغام بھیجا، کہاں رکھو گے بھائی؟ وہ دوسری کو آمادہ کر لیا کہ تیسری کو اپنے ساتھ رکھ لے. انہوں نے کہا بھائی آج کل کوئی نہیں رہتا. اس بیس پہ میری بہت دنوں تک شادی نہیں ہوئی. پھر 1 دفعہ ہو بھی گئی تھی، 1 دفعہ ہوئی تھی تو تبھی ہوئی نا پھر 3. وہ اسی ایام میں ہوئی ہے، انہی غربت کے ایام میں. تو الحمدللہ اس وقت مجھے کہیں اتنا سی بھی فیلنگ نہیں ہوئی ہے کہ میں غریب ہوں. اللہ کی قسم میری یہ کیفیت تھی، میرے سے بڑا سیٹ شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں. وجہ اس کی یہ تھی، میں سوچتا تھا کہ ایک ہوتی ہے ضرورت.
اللہ میری صرف ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ مجھے ضرورت سے کئی گنا زیادہ دے رہا ہے. یہ جو پراٹھے میں صبح انڈے کے ساتھ پھوڑ رہا ہوں یہ میری ضرورت بولو. تو میں تو 3 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوں یار. گوشت ہفتے میں 1 دن کھا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ دال چاول اور بھنڈی کا جو مزہ ہے, خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو بھنڈی ایسے پھوڑتا ہے آدمی. میں تو مزے لے لے کے کھانا کھاتا ہوں. بھوک لگ رہی ہو, ابھی مجھے لگ رہی ہے بھوک, باقی مجھے سخت بھوک لگ, میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگ رہی ہے, صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے. تو اب میں نے سب گھروں میں فون گھمایا کیا پکا ہوا ہے. یہ سہولت ہے تم غریبوں. اب میرا تمہیں گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے. ہم نے فوکس کیا شادیوں کو جو نیچرل ہے, تم فوکس کرتے ہو بحریہ ٹاؤن کو, گاڑیوں کو. یہ نیچرل تھوڑی ہے یار. جو نیچرل لذتیں ہیں وہ تو بیوی اور بچوں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیویاں ہونی چاہیے, بچے ہونے چاہیے, وہاں سے محبتیں ملتی ہیں. گاڑی بھی تو تھوڑے دن میں دھی بھر جاتا ہے, پھر آدمی کہتے ہیں اس سے اونچی کی گاڑی, پھر اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ گاڑیاں بیچ دیتے ہیں, اوبر میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کھلونے ہیں تھوڑے دن کے دل بہلانے کے, ان سے دل بھر جاتا ہے. نہ بیویوں سے دل بھرتا ہے نہ بچوں سے دل بھرتا ہے. یہ تو نیچرل ہے نا. پراٹھے سے دل بھرتا ہے, کبھی روٹی سے دل بھرا کسی کا؟ 1 دن کھائی 2 دن کھائی, اب میں نہیں روٹی کھا رہا, اب پھر بھوک لگے گی پھر روٹی کھانے کا دل. یہ نیچرل ہے. تو ہم شروع سے کوشش کرتے ہیں نیچر پہ رہیں بھائی, نیچر پہ رہیں. تو یہ تو بچکانا باتیں ہیں, گاڑی بنگلہ بحریہ ٹاؤن, پیسہ بہت دے دیا تو بنا لو, نہیں ہے تو یہ کوئی تھوڑی فضول چیزیں ہیں یار. دیواروں اینٹوں سے, میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا اربوں روپے لگا کے انہوں نے شیش محل بنایا, اتنا بہترین گھر, خدا کی قسم رہنا نصیب نہیں ہوا. جس دن گھر تیار ہوا ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئے. کاش وہ اربوں روپے لگا کے اپنی صحت کا خیال کر لیتے یا کچھ اور کر لیتے. تو وہ بچے بھی پھر وہ فری پھوکٹ کے پیسہ نہ بیچ باچ کے کھا رہے ہوتے ہیں, عیاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو ہے وہ میں نے گھروں میں فون گھمایا تو شلجم اور جو ہے گوشت کا شوربہ کہیں نہیں پکا ہوا تھا. تو گارڈوں سے میں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا پکایا؟ انہوں نے کہا شلجم گوشت. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے آج. شلجم گوشت شوربے والا تازہ, ایسا مزہ آتا ہے یار. بڑے گوشت میں نا شلجم ڈال دو, سبزی ڈال کے پکاؤ, بڑا مزہ. تو اتنی خدا کی قسم یہ لذیذ نعمتیں اللہ. بھوک لگ رہی ہو, اچار ہو, دال چاول ہو, کڑی پتے والی, آپ کو لگ نہیں رہی نا, اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا. ابھی سموسے کھا کے بیٹھے ہوگے آپ چائے کے ساتھ. جس کو بھوک لگ رہی ہو نا اس کو یہ میری باتوں کو وہ انجوائے کرے گا. مجھے چونکہ لگ رہی ہے, باتوں میں مزہ آتا ہے. یہ نیچرل لذتیں ہیں جن کو یہ مل رہی ہیں, بس وہ عیاشیوں میں ہے بھائی. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا, نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ. اکثر مالدار ہم نے دیکھے ہیں, ایک آدھ بچہ ان کا, وہی بچہ خراب نکلا, وہی ٹینشن دے رہا ہے, زندگی عذاب بن گئی ان کی. شروع میں پیسے سے برگر اتنے کھا لیے کہ اب کچھ کھانے کے قابل نہیں بچے, اتنا وزن بڑھ گیا ان کا, کھا ہی نہیں سکتے. پراٹھے کا نام سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ. تو سب سے بڑی نعمت صحت ہے, بیوی بچے ہیں, اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, بے شک وہ کرائے ہی کی کیوں نہ ہو. تو میں کہتا یار لوگوں کے پاس ایک جگہ, میرے پاس کتنی ہے, حالانکہ میرا ان میں سے ایک بھی نہیں. مسجد والے جب امامت سے نکالے تو گھر بھی گیا, کیا خیال ہے. تو اور ایک کا کرایہ جامع رشید دے رہا تھا, وہ بھی کرایہ دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا لے لو, وہ بھی ایک مخصوص کرایہ تھا. تو مجھے لگا کہ یار میرے لیے اتنا بہت ہے. 2 کمروں کا گھر لیا ہوا تھا میں نے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے ہمارے گھر, دیکھے 2 کمروں کا گھر ہے. انہوں نے کہا یار مفتی صاحب ممبر پہ باتیں اتنی بڑی بڑی, یہ گھر ہے ٹوٹل؟ میں نے کہا جتنی بڑی باتیں اس سے بڑا اللہ نے گھر دیا ہے ہمیں الحمدللہ. 2 کمرے, میری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. اس وقت میرے 16 بچے تھوڑی تھے, 2 بچے تھے, تو 2 کمرے بہت ہیں, بہت ہیں 2 کمرے رہ لیتے ہیں. ایک واش روم ہے, کچن ہے, تھوڑے بہت. بس ایک چیز کی مجھے ٹینشن تھی, دھوپ نہیں ہے اس میں, ہوا بھی تھی, دھوپ نہیں ہے. تو وہ ایک ٹینشن تھی. تو میں کہتا تھا یار اللہ نے ساری عیاشیاں دی ہوئی ہیں, تو ایک تھوڑی سی اگر ٹینشن دے دی تو کیا ہے. دھوپ کا انتظام نہیں ہے, کیونکہ سن لائٹ میرے لیے, میں نہیں بغیر دھوپ کے بغیر گزارا ہوتا. تو پھر وہ یہ بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. خیر, تو میں جب دوسری کی سوچ رہا تھا نا, تو میں ناشتے نہیں مجھ سے چھوٹ رہے تھے ہوٹل کے جو خاص قسم کا پراٹھا. تو مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوست کے ساتھ پلاننگ کی, یار میں دوسری شادی کر رہا ہوں, میرا خرچہ بڑھے گا, مجھے یہ ہوٹل کا پراٹھا چھوڑنا پڑے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہو غربت کا. لیکن میں غریب نہ اس وقت سمجھتا تھا نہ اب, اور حقیقت ہے ہم کہاں سے غریب ہیں بھائی. میں نے کہا یار یہ مجھے قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ اب میرے خرچے ڈبل ہو جائیں گے. تو مجھے اب یہاں سے کیا کرنا ہے, یہ عیاشی جو ہے نا, عیاشی پٹھان ہوٹل کے جا کے پراٹھے پھوڑ, یہ عیاشی مجھے چھوڑنی پڑے گی. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ بھی نہیں چھوڑنی پڑی. آپ جیسے جیسے شادی کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے.
تو کم ہوتی نہیں ہے کسی قیمت. اب میری سورس آف انکم پھر کہاں سے, کہ آسمان سے پیسے برسنا شروع ہوئے. میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ میں تو بتا رہا ہوں نا, کاروبار شروع کیا تو یہ بزنس ہو رہا تھا میرا, میں بیٹھا ہوا ہوں جی شہد چاہیے, ابے اوپر کون جائے گا شہد لینے, کیوں, میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے یہ بزنس کیا ہے, غریبی ہے. اگلے دن آ رہے ہیں انکل بھائی اب تو لے آؤ, پھر اگلے دن گیا میں شہد لایا, چلو یار لے لو بھائی. اس طرح سے ہمارا شہد بک رہا ہے, اس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہونا شروع ہو گیا, لیکن اتنا نہیں ہوا کہ کسی کے بزنس میں جو باقاعدہ. تو مجھے پھر اب تو چونکہ میرے مالی حالات اور اچھے ہو گئے الحمدللہ, تو پھر مجھے لگا کہ یار اچھا, پھر میں نے نکاح جب رجسٹریشن, میں نکاح فری میں پڑھاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا, مجھے عجیب سا لگتا تھا نکاح پڑھا رہے آدمی پیسے لے رہا ہے اس کے. لیکن کیا ہوا 4-6 دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ نکاح کا نامہ, نکاح نامہ بیٹھ کے فل کرتے رہو, نادرا سے وہ لوگ بھی پیسے مانگتے ہیں, نادرا سے رجسٹریشن کرواؤ اس کی, اچھا خاصا ٹینشن والا کام ہے. یا تو میں پابندی لگا دوں, میں کسی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا, یا مجھے کوئی بندہ رکھنا پڑے گا. پھر میں نے بندہ رکھا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے نکاح پڑھوانے کے لیے. اچھا اس کام کے لیے مجھے نکاح رجسٹرار بننا تھا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ نکاح رجسٹرار بن جاؤ, اس میں بڑے پیسے آئیں گے. میں نے کہا 1 سال تک مجھے یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں جاؤں آفس کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دو قاضی کی نکاح رجسٹرار کا. ہلا ہی نہیں جا رہا کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا, پراٹھے چل رہے تھے اسی حساب سے, تو میں کیوں جاؤں. پھر میں نے کیا کیا, ایک قاضی نے مجھے, ایک نکاح رجسٹرار نے کہا یار آپ میرا فارم لے کے پڑھا آپ دیا کرو, فیس لے کے مجھے دے دیا کرو آپ میں رجسٹر کر. تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا, 6 مہینے میں نے ایسے کیا. ایک نکاح رجسٹرار آئے, انہوں نے کہا میں میرے پاس پورا سیٹ اپ ہے, پڑھا آپ دیا کرو, ڈاکومنٹیشن میں کر دوں گا, پیسے کس کو دے دیا کرو. تو میں نے پیسے لینا شروع کر دیا, ان کو دینا شروع, اس کی تو محنت ہو رہی تھی نا بیچارے کی, نکاح بھرنا بھی ہے اس نے. ایک دن کیا ہوا, جو یونین کونسل میں ہوتے ہیں نا جو نکاح رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ خود میرے پاس چل کے آ گیا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ کے نام سے, آپ کے سائن سے اتنے نکاح ہو رہے ہیں, تو آپ خود نکاح رجسٹرار کیوں نہیں بن جاتے. میں نے کہا یار مجھے یہ وہاں چل کے جاتے ہوئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ کیونکہ مجھے جس چیز کی ضرورت نہ ہو نا مجھ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے, تو اب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا آپ ادھر ان کو اتنے پیسے دے رہے ہو, خود رکھ لو, وہ کچھ اپنا رکھ لو, کچھ اپنے اسسٹنٹ کو دے دو کچھ. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ خود گھر پہ آ کے سارا کام کیا, سرٹیفکیٹ پکڑا کے چلا گیا نکاح رجسٹرار کا. میں نے کہا اسٹیمپ تیرا باپ لگائے گا اس پہ, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اس نے ٹھپے لگے ہوئے نا پہلے سے, آپ پر اعتماد ہے, آپ مس یوز نہیں کرو گے. پھر میں نے ایک اسسٹنٹ رکھا, میں نے کہا نکاح کہ ساری ڈاکومنٹیشن تیرے ذمہ ہے, تو میں فیس لے رہا ہوں ان کو دینے کے لیے, پھر ظاہر ہے مجھے بھی بچتی ہے. تو اب اتنا بھی استغنا ٹھیک نہیں ہے نا, اتنا بھی شو مارنا ٹھیک نہیں ہے کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پھر جو رزق آ رہا ہے تو آنے دو. پھر ہم نے اس کی فیس رکھ دی, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اتنا تیرا, اتنا ٹائم تو لگ رہا ہے نا. تو یہاں جا کے پھر یہ وہ اتنے نکاح آنے شروع ہو گئے کہ انڈے پراٹھوں سے ہم تھوڑا آگے, ہم نے کہا فری پھوکڑ کا آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, پھر بھی اتنی فیس نہیں ہے جتنی لوگ لے رہے ہیں. میں اپنے نام کی فیس لینا چاہوں نا, جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم جیسے نالائقوں کو شہرت دے دی, تو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد قاضی کی فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے. ہماری فیس اس سال 10,000 ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو. اور اس میں بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے تو دوبارہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں اس کے کہ تو آئی فون لے کے کیسے گھوم رہا ہے جب تو کم بخت 10,000 نہیں دے سکتا, یہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے, یہ نہیں. اس کو میں نے اسسٹنٹ کو بتایا جو ایک دفعہ کہہ دینا کہ نہیں دے سکتا, دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بولو نہیں, فری میں پڑھائیں گے. تو فری میں بہت سارے نکاح پڑھاتا ہوں, اور تعلق والوں سے تو ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ اسسٹنٹ کو اپنی جیب سے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار تیری محنت تو لگ رہی, نادرا میں تو خرچہ ہو رہا ہے نا, مجھ سے لے لینا پیسے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم نے تو پوری زندگی کوشش کی ہے نالائقی میں پیسے کو لات مارنے کی. یہ شادیاں بچوں ہی کی برکت ہے جو اللہ کھلائے. اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا اب تک اس لیے تاکہ 15 سال پہلے جو میرے ساتھ دوست تھے نا, جو کہتے تھے تم شادیاں کر رہے ہو, پیسہ ہے نہیں تمہارے پاس, بھوک سے مرو گے, تو اللہ نے مجھے اب تک زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دینا کہ اس بچوں کی سپیڈ بھی کم نہیں ہوئی ہے, شادیوں کی سپیڈ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے, اور اللہ کیسے کھلا رہا ہے, کیسے پلا رہا ہے. ایک اہل حدیث دوست ہیں میرے, 2010 یا 11 میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. اتنی بڑی داڑھی ان کی, لال نا کلر, وہ مہندی لگائی بھی انہوں نے. میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی انہوں نے. ابھی میرا کل ان سے فون پہ, پرسوں ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. وہ آئے, کہتے ہیں آپ نے کیا کتاب لکھی ہے مفتی صاحب. اچھا انہوں نے میرے حالات دیکھے, میری پھٹ پٹی,
انہوں نے مجھے اپنے گھر میں دعوت کی. انہوں نے کہا یار میں نے ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی. بڑے متاثر تھے. یہ وہی ہے جن کو تبلیغ میں نہیں میں نے بتایا تھا کہ وہ سارے فرقوں میں دھکے کھا کے آخر میں گئے تبلیغ میں, وہ یہ وہی ہیں, بروہی ہیں, بروہی. تو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے میری گھر میں دعوت کی, میں اپنی پھٹپٹی پہ گیا. اچھا اس وقت بھی ہمارا ہم پھٹپٹی کو سمجھ رہے تھے لینڈ کروزر ہے ہماری, غربت کا تو اس وقت بھی احساس نہیں تھا, کیونکہ بھائی لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی یار. تو ہم تو پھٹپٹی بھی جا رہے ہیں, ٹرن کر کے پہنچ گئے. مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ اس کے پیسے میرے پاس ہیں الحمدللہ, میں پیٹرول ڈال سکتا ہوں اپنے خرچے پہ. تو ان کا پرسوں فون آیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آپ کا وہ زمانہ یاد ہے, اور کہتے ہیں میں آپ کا ہر جگہ دفاع کرتا ہوں, ہر جگہ دفاع کرتا ہوں, کہ اس آدمی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پیسہ مت دیکھو, شادیاں کرو, نسل مت روکو. کہہ رہے اب لوگ نا آپ کی ریووں پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ مفتی ریووں میں گھوم رہا ہے, یہ مفتی امریکہ جا رہا ہے, یہ مفتی جاپان جا رہا ہے, یہ مفتی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے, یہ مفتی یہ وہ. بھائی جب ظاہر ہے نوٹ آئیں گے تو شادیاں تو ہوں گی. کہہ رہا ہے میں ہر ایک کے ساتھ سامنے دفاع کرتا ہوں کہ میں اس مفتی کو جتنا جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. اس مفتی کے پاس بچے پہلے آئے ہیں, بیویاں پہلے آئی ہیں, ریوو, اور ابھی تک یہ ریوو میری نہیں ہے, کرائے پہ ہے. اچھا یہ ویسے ہی راز کی بات بتا دوں, لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, یہ بینک سے لیوے تو رینٹ ہوتے دینا پڑتا ہے. تو لیکن بھائی ہمیں اس سے کیا, میری ہے یا رینٹ کیا ہے, تو اسٹیئرنگ کس کے کنٹرول میں ہے, میرے کنٹرول, میری ہے بس. کرائے کا گھر ہے, اگر چابی اس کی میرے پاس ہے تو کس کا گھر ہے, وہ مالک مکان میری پرمیشن کے بغیر نہیں گھس سکتا گھر میں. آئے نا اگر بولو گے تو کیوں آ رہا ہے بھائی, تو میرا گھر ہے. تو اتنا کافی ہے میرا ہونے کے لیے, اس سے زیادہ کی ہوس مت کرو. پھر بہت پیسہ اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے. اب مجھے گارڈننگ کا بہت شوق تھا, میرے پاس تو زمین ہی نہیں تھی سبزیاں اگانے کے لیے. تو اب ایک ہے تو گورنمنٹ ہی کی زمین ہی ہے, لیکن کسی کام کی نہیں ہے, تو ہم نے یہاں پودے لگانا شروع کر دیے. جب تک کوئی چھیڑ نہیں رہا تو ہم اپنی سمجھ رہے ہیں. ابھی میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ کے پاس بڑا ایریا زبردست, حالانکہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے. لیکن مجھے اس سے کیا کرنا, جب وہ میرے کام میں سبزی اگا کے مجھے دے رہی ہے, میرے ٹماٹر کا شوق پورا کر رہی ہے, میری بھنڈی کا شوق پورا کر رہی ہے, تو ابھی اپنی بھی تو یہی کرتی ہے. اس میں گورنمنٹ تو خوشی ہوگی, اچھا کسی کام میں آ رہی ہے. یہ جو نرسری والے ہوتے ہیں یہ تو فٹ پاتھوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو فٹ پاتھ پہ نہیں, وہ جو بیچ میں روڈ کے بیچ میں جگہ ہوتے ہیں, گورنمنٹ تو چاہتی ہے اچھا ہے گرینری ہوگی, تو بس وہ اپنی سمجھو اس کو یار. تو مجھے کیا کرنا ہے کہ کاغذ میں میرے نام ہو. بھائی جو چیز میرے استعمال میں وہ کس کی ہے, آپ نے پراٹھا اپنے خرچوں سے خرید کے مجھے اس میں شریک کر لیا, تو یہ پراٹھا کس کا ہے, میرا ہے, مزہ وہی آئے گا اس میں. اب میں کہ یہ میں نے چونکہ اپنے پیسوں سے نہیں خریدا, ابے تو بے وقوف آدمی ہے, تو کسی اور کے پیسوں سے اگر تو تجھے پراٹھا کھلا رہا ہے, اور تیرا دوست ہے, کوئی بھگاری بن کے نہیں کھلا رہا, کوئی ایسا نہیں کوئی بعد میں تجھے تانے دے رہا ہو, تو تمہیں تو نوالا پیٹ میں جا رہا ہے نا, تمہاری تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اب تمہارے خرچے پہ ہو, کسی اور کے خرچے پہ ہو, تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے, تمہیں پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو میرے رب کے مجھ پر احسانات ہیں. جب میں پیدا ہوا تو مجھے ماں بھی ملی محبت والی, باپ بھی ملا محبت والا, بہن بھائی کی نعمت ملی, ابا اماں کھلاتے رہے, اس وقت میرے خرچے پہ نہیں ابا کے خرچے پہ ہم کھاتے رہے, ہمیں کھانے سے مطلب تھا. اللہ نے ہمیں گھر کی چھت بھی دی, ابا کے گھر تھا وہ, میرا گھر نہیں تھا, تو مجھے اس سے کیا غرض کہ مجھے تو گھر مل گیا نا جو میری ضرورت ہے. پھر جب ہماری شادی ہوئی, دوسری جب ہوئی, تو دھکے مار کے گھر سے نکالنے کی کوشش سے پہلے ہی ہم نکل گئے. الحمدللہ ہمیں پتا تھا نکال دیا جائے گا, لیکن ہم پہلے ہی نکل گئے. تو لیکن نکالا نہیں ہے, دوسری زیادہ باتیں نہیں جا سکتی. خیر, تو اب کچھ باتیں آنے میں گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ بھائی کیا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا خیر, تو پھر مجھے ایک گھر کرائے پہ مل گیا, تو میری تو چھت, مجھے وہی چھت مل گئی الحمدللہ. پراٹھے اسی طرح سے چلتے رہے, کھانا پینا چلتا رہا, اب تک بھی چل رہا ہے. تو میں نے اس لیے کاروبار کو بدتمیزی کے ساتھ کاروبار کیا کہ ضرورت ہی نہیں پڑ رہی یار. کوئی مصیبت پڑے نا, بھوک لگ رہی ہے, مر رہے ہیں, تو پھر آدمی اخلاص سے کرتا ہے. تو ہماری مہینے کے اینڈ کے بعد نہیں, مجھے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا. تو اب ایسے آدمی کے پاس اگر پیسہ آئے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, جو اس زمانے کو بادشاہت والا زمانہ سمجھ رہا ہو. تو میرے پاس تو اگر ریوو آ گئی تو میں تو کہہ رہا ہوں یار, میں تو پٹپٹی کو سمجھتا تھا کیا یہ جو نہیں ہوتی دھکے والی پٹپٹی. پھر ہمارے پاس جب پیسہ آیا تو ہم نے پھر وہ GTO 110 بھی خریدی. ایسا نہیں ہے کہ وہ پٹپٹی بھی گھومتے رہے. تو جب یہ تو پھر تو اس لیے ہم لوگوں کے مسائل غربت نہیں ہے, ناشکری ہے. آپ نے ایک فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے. میں نے ابے کیوں فرض کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو محنت ضرور کر, اللہ دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو جو ہے اس کو سمجھو کہ بہت دیا اللہ نے ہمیں.
اور اس سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے صحت, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے. اور جو آدمی بیچارہ دولت کی ٹینشن لے کے بیٹھا, وہ کمبخت دولت بھی اس کے کام کی نہیں ہوتی, اس کو ہر وقت ٹینشنیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو خوش رہنا سیکھو بھائی. خوش وہی رہے گا جو کہے گا میرے پاس میری حیثیت سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے. جو یہ جس کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا نا, تو وہ خوش رہے گا. اور جو یہ سمجھنے لگا کہ میری ضرورت اتنی ہے, اللہ دے کم رہا ہے مجھے, تو پھر ٹینشن میں جاؤ گے. تو پراپرٹی کو ٹینشن نہ بناؤ, ذاتی گاڑی کو ٹینشن, بولو پیسہ کمانا نہ چھوڑ دو, پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں اور مر جائیں گے. ایسا نہ ہو میری موٹیویشن سے آپ سمجھے پیسہ, غرب غریب لوگ ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا. پیسہ کوشش کرو ڈالر میں کماؤ, پاکستانی کرنسی میں پیسہ کمانے کا زکات دینی چاہیے ایسے آدمی کو جو یعنی کرنسی میں پیسہ کما رہا ہے. تو پیسہ کماؤ ڈالر میں. ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں باہر سے پیسہ لے کر آؤ. تبھی میں لوگوں کو کہتا ہوں یوٹیوب چینل بناؤ, ولاگنگ کرو, کچھ بھی کرو. ابھی تو میرا ایونٹ تو اسلام آباد میں یہی تو ترغیب دینے کے لیے تھا کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا, بہترین جو یوٹیوب کی ارننگ کے جو حرام ہونے کے لوگ کہتے ہیں نا حرام ہے, اس کو تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کریں اگر حلال حرام میں بہتر. بھائی احتیاط والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری احتیاط چھوٹ رہی ہے. اب یہ جو یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا, ایک تو خالص حرام ہے, وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا, لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے. اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں ابھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا. جتنا اس کے ذریعے آ رہا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا. اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا, آپ کا کنٹری. اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے. جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا 2014 میں. اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے. پتہ تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے, لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی سورس آف انکم بھی ہے, یا کچھ بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو اس وقت ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ بھائی اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں, لیکن جائز ہونے والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی. کیونکہ اصل جو یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ملتی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی ملتی ہے. اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے, پیسے اس کے نہیں مل رہے. جیسے موبائل کی دکان پہ آپ لڑکی کو بٹھا دو تو بٹھانا غلط کام ہے. آپ نے اگر خود بٹھایا ہو, کسی اور نے بٹھایا تو وہ آپ کو گنا بھی نہیں ملے گا اس کا. تو یوٹیوب ہمارے مشورے سے تھوڑی لا رہا ہوتا ہے وہ اشتہار میں لڑکیوں کو. تو آپ نے اگر موبائل کی دکان پہ لڑکی بٹھا دی ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے, لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی, کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں, ہے نا. آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں رکھا ہے. اب دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چل نہیں رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ. آپ کو پتا ہے قوم ٹھرکی ہے, شادیاں وادیاں تو کرتی نہیں ہے, تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بیٹھو داڑھی مونچھوں والا عجیب سا بغلیں بال بڑے ہوئے اس کے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے. تو کراؤڈ کدھر, ٹھرکیوں کا کراؤڈ کدھر جاتا ہے؟ کہتے ہیں چلو موبائل ملا نہ ملا, اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا, تو وہاں چلے جاتے ہیں. موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا. لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی ہے, اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی سے بات چیت یا بد نظری کی نہیں ہے. اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اس موبائل کے عوض میں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ عمل غلط ہے کہ آپ لوگوں کو غلط طریقے سے کھینچ کے لا رہے ہو, لیکن اس سے ارننگ حرام نہیں ہوگی. اور یہ بھی عمل جب غلط ہے جب آپ نے کیا ہو. تو یوٹیوب پہ جو مونیٹائزیشن کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں. وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھی بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ. تو یہ غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ غلط نہیں کر رہے. یہ کون غلط کر رہا ہے؟ یہ گوگل غلط کر رہا ہے. تو گوگل ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرنے دیتے اس کو. تو یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. اس کی مثال ہے آپ نے کرائے پہ کسی کو دکان دے دی موبائل بیچنے کے لیے. آپ نے کہا بھائی مجھے اتنا رینٹ چاہیے, اس نے لڑکی لے جا کے بٹھا دی. لوگ کہیں گے آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی, آپ کہیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میں نے کسی کو رینٹ پہ دی بھی ہے, اور میں نے شراب کی دکان نہیں کھولی, اس پہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ بیٹھا ہے, یہ اس کو سمجھاؤ, تبلیغ میں سیر روزہ لگواؤ اس کا, تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اس لیے مفتی کا کام ہوتا ہے, جو مفتیان کرام ہوتے ہیں, ہر پہلو سے فتویٰ دو. ہمارے پاس 2013-14 میں یہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے سوالات آئے تھے. اس وقت علماء کا پینل بیٹھا تھا پورے ڈیٹیل کے. اس وقت ہمارا کوئی چینل نہیں تھا, نہ ہمارا ارادہ تھا, اور 2-3 سال کے بعد بھی لوگوں نے بتایا کہ چینل آپ مونیٹائز کر لیں. میں نے کہا چھوڑو یار, ہمیں کیا پیسہ کمانا ہے یوٹیوب, ہم وہی ہمارے تو پراٹھے پورے ہو رہے ہیں. تو پھر بھی نہیں کیا ہم نے مونیٹائز. لوگ کما رہے تھے, ہم نے کمانے دیا ان کو. اس کے بعد پھر یہ جو ایڈمن ہے ہمارے یو ایس اے میں احمد طالب, انہوں نے 18 میں چینل بنایا, انہوں نے خود یہ مونیٹائزیشن کی ہے. مجھے تو مونیٹائزیشن کا لفظ ہی
کئی دنوں کے بعد جا کے یاد ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر پیسہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے وہ لوگ رکھنے, امپلائیز رکھنے چینل کو گرو کرنے کے لیے. تو اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مانیٹائز ہوئے ہوئے اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, تو یہ بدگمانی ہے. یعنی مولویوں کو کسی حال میں جو, اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, اب یہ ان کو تو کیا, ان کے تو چارج, ان کے تو نکاح پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں نا, ان کے تو ہدیے نذرانے مل رہے ہیں, قوم جائے بھاڑ میں, ان کو بس حلال حرام کی. تو وہ لوگ یہ باتیں کرتے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, اصل میں اپنے چینل کھل گئے ہیں نا ان لوگوں کے, اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو وہی ہے ملامتی فرقہ ہے مولوی تو کسی حال میں. اور کچھ مولوی ایسے ہوتے بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ اس کسی لالچ کی بیس پہ نہیں دیا گیا. اور میں اور مزید آپ کو ایک احتیاط, ہم نے فتویٰ دیا اس کی مونیٹائزیشن کے جواز کا, لیکن جب ہمارے ایڈمن احمد بھائی نے میرے چینل کو مونیٹائز کیا ہے نا, تو میں نے کہا اس میں دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لوں گا, اپنے بارے میں اور احتیاط کروں گا. ہم نے دوسروں کو تو جواز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن اپنے بارے میں اپنی فتوے پر عمل کروں نہ. تو جو ایکسپرٹ مفتیان کرام ہیں, جو مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہیں, آدھا 1-1 گھنٹہ میں نے بیٹھ کے ان سے پھر اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ بھئی اور بھی جتنے پہلوؤں کے لحاظ سے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات کہاں سے چلی تھی, تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کا طریقہ. تو میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے, شادیاں کرو, بچے اسپیڈ سے پیدا کرو, جب ضرورت بڑھے گی تو رزق کے دروازے بھی بڑھ جائیں گے. لیکن ایسا ہے نہیں, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو, رزق کمانے کی کوشش بھی کرو. آپشنل ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہم نے رزق کو لات ماری پھر بھی رزق آ گیا, لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. قانون اللہ کا یہ ہے کہ آپ کو شادی بھی کرنی ہے اور کمانے کی فکر بھی. میرے ساتھ شاید اس لیے بھی ہو گیا ہو کہ ہم تو دین کی خدمت کے لیے میں نے وقف کیا اپنے آپ کو کہ یار ہم ساری زندگی دین کی خدمت کریں گے, تو شاید اللہ کی کوئی رحمت ہو گئی ہو کہ چلو یار ایک بندہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اور عبرت کا نشان نہ بن جائے کہیں 4 شادیوں کے بعد سارا فلسفہ ہی دفن ہو جائے شاید. اور یہ بھی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے, استدراج بھی, کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل سے ناخوش ہوں, اللہ بچائے ایسی بات سے. لیکن بہرحال اللہ کہ ٹھیک ہے ابھی کھا لے بیٹا, تجھے پکڑوں گا میں, اللہ بچا کے, یہ بھی ڈر لگتا ہے ہمیں. تو یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن جو شریعت کا اصول, قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, رزق حلال کمانا اور اس کی کوشش کرنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے. تبھی میں ان دنوں میں بھی تعریف کے طور پر یہ باتیں نہیں کرتا تھا, میں کہتا یار یہ میں نالائق ہوں, مجھے کرنا چاہیے, جو میرے بچوں کی سپیڈ اسی سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں تو مجھے ان کی فیوچر کی فکر کرنی چاہیے, کچھ کاروبار کرنا چاہیے, کچھ جو ہے نا کمانے کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ فکر کرنا فرض ہے. ایسے توکل جائز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو کہ چیچو کے پراٹھے کا خرچہ پورا ہو رہا ہے, تو کل جب غربت آئی نا تو پھر بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے, 4 بیویاں مل کے تمہیں چترول لگائیں گی پھر صحیح بات کہ دکان پکوڑوں کی اور باتیں. تو ایک بھی شادی کر رہا ہے اور ایک بھی شادی غربت میں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, بھئی آپ نے کوشش کی پھر بھی نہیں ہو رہا, تو اس میں تو انسان صبر کرے. ایک اپنی حماقت سے ہوتی ہے, وہ خطرناک ہے, وہ خراب ہے. آج کل جو زیادہ تر غریب ہے نا, ہم وہ اپنی حماقتوں سے ہیں. باقی یہ جو بھائی نے پوچھا ہے پیسے کمانے کا طریقہ, تو بھائی ماہر لوگوں سے پوچھیں آپ یہ دیکھیں آپ کے اندر کیا قابلیت ہے. ایک اہم بات, ابھی جو ہم جو اسلام آباد میں گئے نا, بڑے بڑے یوٹیوبرز آئے ہوئے تھے, ایک یوٹیوبر نے بڑی پیاری بات کی, ادھر ملیر کینٹ کے تھے وہ. انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے نا, اور وہ چاہے کہ پہلے دن میں آ جائے گا, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ تسلی کے ساتھ, محنت کے ساتھ جو آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ کرتے رہو. ہم میں سے ہر شخص 2 دن میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے, تو اس سے ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جواری بن جاتے ہیں 2 دنوں میں کروڑ پتی, جوا کھیلنے والے, لیکن 2 دنوں میں پھر وہ بھکاری بھی بن جاتے ہیں. تو وہ جوئے والا طریقہ ہے, حلال طریقے سے ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے. میں